أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. محترم ناظرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً یہ رمضان آدھا ہو چکا، کچھ ہی وقت اس میں اور باقی ہے۔ ابھی بھی وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کی، اللہ سے اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا، اپنے آپ کو معاف نہیں کروایا، ان کے لیے موقع ہے کہ وہ ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا عام اعلان فرما رہا ہو، ہر شخص کو بخش رہا ہو، بھلا کون بد نصیب ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے دور ہو جائے؟ حدیث میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آ تشریف لا، ویا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے باز آ جا، باز آ جا۔ تو محترم سامعین، ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں، اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، معاف فرما لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، حدیث میں ہے آپ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے، کہیں حدیث میں ہے آپ 100 سے زیادہ بار استغفار کیا کرتے تھے۔ اور محترم سامعین، یہ استغفار کا دروازہ، یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کب تک؟ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، جب تک انسان کی جو سانس ہے وہ گلے میں نہ اٹک جائے۔ لیکن جب وقت آ جائے گا پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اہل علم نے توبہ کی کئی شرطیں بیان کی ہیں۔ آج ہماری عادت ہوتی ہے بس توبہ کرے، رے غلطی ہو گئی، توبہ توبہ، استغفار کر لی، اللہ معاف کر دے، بس ختم نہیں۔ توبہ کرے، سچی توبہ کرے۔ اہل علم کہتے ہیں ایسی توبہ ہو کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس پر پہلے تو اس گناہ کو چھوڑ دے، پھر اس گناہ پر شرمندہ ہو، پھر اس کو کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ یہ توبہ کی 3 شرطیں ہو گئیں کہ پہلے تو گناہ کو چھوڑ دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں کہ توبہ بھی کر رہے ہیں اور اگلے دن پھر وہی گناہ کر لیا، پھر توبہ کی پھر وہی گناہ کر لیا، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہوا، کھلواڑ ہوا۔ توبہ کریں کہ پہلے تو اس گناہ کو چھوڑ دیں، پھر اس گناہ پہ شرمندہ ہوں، اس گناہ کو نہ کرنے کا ہمیشہ ہمیشہ کا ارادہ کر لیں۔ اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کو مارا ہے، اسے معافی چاہ لیں یا کہہ دے بھائی تو مجھے مار لے۔ کسی پر ظلم کیا ہے، اس سے معافی چاہ لیں۔ کسی کا قرض لیا ہے، پہلے اس کو وہ قرض واپس کر دیں۔ تو پہلے کیا ہے، اس طریقے سے اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو یہ توبہ کی 4 شرطیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مہینہ
توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے۔ دیکھو یہ رمضان المبارک کا مہینہ کہیں ایسا نہ ہو بس چلا جا رہا ہے تو گزر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے، پھر کہیں سے فتویٰ پوچھا، اس نے کہا بھائی نہیں تجھے معافی نہیں مل سکتی، اس کا بھی قتل کر دیا۔ آخر میں پھر کسی نے بتایا ہاں تیری توبہ قبول ہو جائے گی، جا فلاں نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا۔ وہ چلا جا رہا تھا، بیچ راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ دونوں فرشتے، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے جمع ہو گئے۔ ہر فرشتہ یہی چاہتا تھا کہ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ لے کے جائے۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، اس نے فیصلہ یہ دیا کہ اس کی جگہ کو ماپ کرو، ماپی جائے، اس کی جگہ جگہ ماپی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ جس اچھی بستی کی طرف یہ جا رہا تھا، توبہ کر کے لگن تھی، تڑپ تھی، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ تھا، وہ بستی اس شخص سے قریب نکلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کی قدر کی، اس کو معاف فرما دیا۔ تو یہ ہم تو امت محمدیہ ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ محترم سامعین، ہم اس کی قدر کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔